بہت بڑی منزل ہوتی ہے عزیزوں. یہاں پہ میں مثلا تقریر کر رہا ہوں حسین کے صدقے میں، آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن اگر اسی تقریر کے اندر 2-4 لوگ بیچ میں بلند ہو کے اٹھ جائیں، تالیاں بجانے لگیں، بات کرنے لگیں، میں نہیں کچھ بول سکتا ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، گفتگو ہوتی ہے، ذرا سی مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. عزیزوں یہ کیسا خون جگر ہے جو حسین پی رہے ہیں کہ آئے ہیں دشمنوں سے خطاب کر رہے ہیں، دشمن آواز کو سننے نہیں دینا چاہتا، تالیاں بجا رہے ہیں، ہللا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. بہت بڑی منزل ہے کہ حسین ابن علی لوگوں کو حق کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں اور باطل پرستوں کا ٹولہ مانے ہو رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن حسین اپنی بات کہہ رہے ہیں. بہت بڑی منزل ہے. حسین نے نفرین نہیں کی، لعنت نہیں کی کسی کے اوپر. کس منزل پر ہیں حسین؟ حسین گفتگو کر رہے ہیں، وہاں سے تیر چل رہا ہے. حسین نماز کی اجازت مانگ رہے ہیں، حسین سے کہا جا رہا ہے حسین تمہاری نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے. بڑی عزیزوں بہت بڑا خون جگر ہے. ایک کسی آیت اللہ سے، کسی ایسے بڑی عالمی شخصیت سے جو مسند درس سجا کر بیٹھا ہو، اس سے کہا جائے تمہارے درس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عزیزوں کیا کیفیت ہوگی اس کے دل پہ. حسین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو روح نماز ہے، جو روح عبادت ہے. یہ خون جگر ہے. اور ایک سوچنے کا مقام ہے کہ مصائب کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ایک پہلو تو وہ ہے جو ظاہری زخم حسین کے اوپر لگے ہیں، جو تلواریں حسین نے کھائی ہیں، جو لاشیں حسین نے تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں. ایک وہ صورتحال ہے کہ دیکھا جائے کہ حسین کا مصائب کا ایک پہلو یہ ہے. ایک پہلو وہ ہے وہ تیر، وہ نشتر جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن حسین کے قلب کو مجروح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بہت سخت ہے کہ حسین کو بھرے مجمع میں حسین کی ماں فاطمہ کا نام لے کے یاد کیا جائے. بہت سخت ہے عزیزوں، بہت سخت ہے. اس منزل پر آنے کے بعد دل روتا ہے. لیکن عزیزوں ایسے ایسے افراد حسین کے ساتھ تھے، ایسے ایسے افراد حسین کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حسین کے اوپر قربان کر دیا، اور ایک ایسی منزل پر عزیزوں شہادت کو ایسی معراج بخشی کہ آپ دیکھیں کہ امام معصوم فرماتا ہے کہ میرے چچا عباس کے لیے وہ مقام ہے پروردگار کے نزدیک یقبتہ جمیع الشہداء، جس کے اوپر تمام شہداء غبطہ کریں. یہ مقام ابو الفضل عباس کو کہاں سے حاصل ہوا؟ اطاعت محض. عباس کا اگر کوئی ایک نام لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بندے محض، مطیع پروردگار، مطیع امام. آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں امام کہ عباس میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے مالک اشتر میرے بابا کے لیے. لیکن دونوں میں دیکھیں کتنا فرق ہے کہ مالک اشتر نے بعض مقامات پر مشورے دیے ہیں اپنے مولا کو، خاص طور پہ جب حکمیت کا مرحلہ آیا تو کہا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نہیں مولا میں اگر چلا جاؤں. لیکن پوری تاریخ کربلا میں کوئی ایک ایسی منزل نظر نہیں آتی کہ جہاں عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ بھی کہا ہو مولا آپ کی نظر تو یہ ہے لیکن غلام کی نظر یہ ہے. کوئی ایک مرحلہ نہیں نظر آتا. عباس فرائی پہ خیمے لگا دیے. عباس ان خیموں کو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اکھاڑ لیے. عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے مولا. عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. عباس کیفیت کو درک کرے عزیز. انسان اس اطاعت کے مرحلے کو درک کرے. اور یہی وجہ ہے کہ لفظ وفا تڑپتا رہتا اپنے معنی کے لیے کہ اسے کس طرح سے معنی کیے جائیں. اگر ابو الفضل عباس نے وفا کے لفظ کے اندر معنی و مفہوم نہ بھرے ہوتے اپنے خون جگر کے ذریعے سے، آج عباس نے اس کے معنی کیے ہیں. اسی لیے یہ منزل ہے کہ انسان جب اس منزل پر پہنچتا ہے کہ تاریخ وفا لکھی جائے تو کہتا ہے، دل کہتا ہے لکھ ڈالیے تاریخ وفا کی. دل کہتا ہے لکھ ڈالیے تاریخ وفا کی. عباس سے شانوں کا علم لاؤں کہاں سے؟ عباس کے شانوں سا قلم لاؤں کہاں سے؟ وہ قلم نہیں ہے تو وفا کی تاریخ بھی عزیزوں عظیم مرحلہ ہے. بس زحمت کو تمام کر رہا ہوں. ابو الفضل عباس کا ماتم کرنا ہے. عزیزوں آپ نے
اس ماہ محرم میں جتنا امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ گریہ کر سکتے تھے آپ نے کیا، جتنا آپ کے اندر طاقت تھی آپ نے اس مراسم میں شرکت کی، لیکن ابھی بھی ہمارے دل میں یہ تمنا گھٹ گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ مولا جب بھی یہ موسم اضحیٰ آتا ہے تو جتنا ہمیں جس منزل پر جا کر یہ غم منانا چاہیے ہم نہیں منا پاتے، اور یہ تمنا گھٹ جاتی. جیسے جیسے محرم ختم ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں مولا محرم چلے گئے، تمنا گھٹ جاتی ہے. جب جب تمنا دل میں گھٹا کرے تو سوچنا کہ ایک شہید کربلا میں ایسا ہے جس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، جس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی. عزیزو کربلا میں جتنے بھی شہداء ہیں آپ دیکھیں، حبیب، جون، بریر، زہیرقین، سب کی تمنا کیا تھی؟ سب کی تمنا یہ تھی کہ راہ حسینی میں جہاد کریں اور دشمنوں سے مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو قربان کر دیں حسین کے اوپر. سب کی تمنا، سب کی آرزو پوری ہوئی. عزیزوں لیکن ابو الفضل عباس، دو تمنائیں تھیں اور دونوں عباس کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی. دو تمنائیں تھیں اور دونوں تمنائیں عباس کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی. ایک تمنا تو یہ تھی کہ عباس بچپن سے سنتے آئے تھے کہ عباس تم حسین کا سرمایہ ہو، تمہیں حسین کے لیے، ارے مولا علی نے تمہیں تربیت کیا ہے حسین کے لیے تم ہو، تمہاری زندگی حسین کے لیے ہے، تمہارا پورا وجود حسین کے لیے ہے. جب عباس نے جوش، عباس کے وجود کے اندر جب جوش شجاعت نے انگڑائی لی، وقت کے امام نے ہاتھ رکھ دیا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں عباس کہ میں کربلا کی امانت ہوں. تو کتنی آرزو ہوگی، کیسی آرزو ہوگی. اور وہ عباس کہ جس نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہو کہ اس کے رہتے ہوئے اس کے بڑے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، بڑے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، قبضہ شمشیر پر ہاتھ گیا تھا، حسین نے روک دیا تھا. دوسرا مرحلہ، دربار ولید میں گستاخی کی تھی مروان نے، ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ گیا تھا، نہیں، عباس کو روک دیا. عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. کربلا میں پہنچے، فرات کے کنارے خیمے نصب ہو گئے. دشمن نے کہا حسین تم فرات کا پانی نہیں پی سکتے، خیمے ہٹاؤ. عباس نے لکیر کھینچ دی، کس کی مجال ہے جو اس لکیر کو پار کر دے خیام حسینی تک پہنچ جائے. یہ وہ منزل تھی کہ اب حسین نہیں آگے بڑھے تھے، زینب کو وسیلہ بنایا تھا. زینب آ گئی تھی اور زینب نے آ کے عباس کو روک لیا تھا. عزیزو سوچو، بچپن سے جس کے دل میں یہ آرزو ہو، یہ تمنا ہو کہ عباس تم کربلا کی امانت ہو، عباس تمہیں کربلا میں جوش شجاعت دکھانا ہے، اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی. اور منزل وہ بھی آئی کہ شب عاشور جب زہیرقین ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس تلایا پھر رہے ہیں، ایک مرتبہ آتے ہیں زہیرقین کہ عباس تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. زہیرقین وقت نہیں ہے، اس وقت میرا مولا دشمنوں کے نرغے میں ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، جو کچھ ہے جلدی کہو. تاریخ مقتل کے جملے ہیں کہ عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور رکابوں میں پیر ہیں. عجیب منزل ہے کہ زہیر کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ اے شہزادے، ایک واقعے کی طرف، ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. کہا جو کچھ ہے جلدی کا وقت نہیں ہے. کہا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی والدہ گرامی سے آپ کے بابا نے شادی کیوں کی تھی. ایک مرتبہ عباس، ایک مرتبہ انگڑائی لی، آواز دی، اتشجعنی یا زہیر، زہیر تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو. مقتل کے جملے ہیں، رکابیں ٹوٹ گئیں، پیر ارے زمین کربلا پر خط دے رہے تھے. آنے دو کربلا، آنے دو وہ مرحلہ کہ جب مجھے اجازت ملے گی. یہ منزل ہے عزیزوں، یہ منزل ہے. تو جب کبھی کسی کی آس ٹوٹے، جب کبھی بھی تمہارا دل ٹوٹے تو عباس کو یاد کر لینا، اس لیے کہ جیسا عباس کا دل ٹوٹا ہے کربلا میں کسی کا ویسا دل نہیں ٹوٹا. پوری تاریخ انسانیت میں کسی کا اتنا دل شکستہ نہیں ہوا ہے جتنا عباس کا. تو دو آرزویں تھیں،
ایک عباس کی آرزو یہ تھی کہ حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے اور اس فوج اشقیاء کو بتائے کہ عباس علی کا لال ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے عباس، ام البنین کے دودھ کی تاثیر کو دکھانا چاہتے ہیں عباس. لیکن عجیب منزل ہے، مصلحت نہیں ہے. جب مصلحت نہیں ہے تو اجازت وغا نہیں ملی. جب اجازت وغا نہیں ملی، رن کی اجازت نہیں ملی، تو یہ آرزو ہے جو عباس کے سینے میں ٹوٹ گئی. عباس کی ایک آرزو جو پوری نہیں ہو سکی، دوسری آرزو عباس. عجیب منزل ہے عزیزوں. عباس جب خیمے سے نکل رہے ہیں نا تو ننھی بچی سکینہ آواز دے رہی ہے، اے چچا پیاس پیاس پیاس. بہت سخت ہے یہ مرحلہ. عباس کی دوسری آرزو یہ ہے کہ میں سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤں. تو عباس کی پہلی آرزو یہ تھی کہ جہاد کریں جو ٹوٹ گئی سینے میں. دوسری آرزو سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤں، یہ آرزو بھی ٹوٹ گئی. عزیزو اب عباس کا دل جب ٹوٹ گیا، دو آرزویں جب عباس کی پوری نہ ہو سکی تو پروردگار نے عباس کو باب الحوائج بنا دیا. اے باب الحوائج، جس کی آرزویں پوری نہ ہو سکی. زحمت کو تمام کر رہا ہوں عزیزو. یہ اس منزل پر آیا کہ ایک تو بچپن کا وہ وقت تھا جب علی نے اپنے سینے سے لگایا، آواز دی، ولدی اذا کان یوم عاشورا وانت دخلت فی المشرع. اے میرے لال، جب تم گھاٹ پر قبضہ کر لو، ایاک ان تشرب الماء، میرے لال پانی نہ پینا. عزیزو زحمت کو ختم کر دیا، میرے لال پانی نہ پینا. لیکن عزیزو منزل وہ ہے کہ عباس جب حسین سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ وصیت ذہن میں ہے، رخصت ہو رہے ہیں، سکینہ سے رخصت ہوئے، بہن زینب سے رخصت ہوئے، اور منزل یہ آئی عزیزو کہ جب جناب بی بی زینب نے دیکھا کہ عباس جا رہے ہیں کہ سکینہ تم نے مشکیزے کو دے دیا. ایک مرتبہ عباس کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، اے بھیا، بس جو زحمت ختم ہو گئی، اے بھیا ذرا بیٹھ جاؤ. عباس بیٹھے. ایک مرتبہ کہا، عباس ذرا اپنے بازو سے ابا کو ہٹاؤ، بہن ہے اور بھائی، کتنی محبت ہے عزیزوں. ایک مرتبہ بڑے محبت اور درد بھرے انداز میں زینب نے عباس سے ایک تقاضا کیا کہ عباس تم جا رہے ہو، ذرا ردا کو ہٹاؤ. ردا کو ہٹایا. زینب نے بڑھ کے عباس کے بازوؤں کا بوسہ لے لیا. عباس تڑپ گئے، بہن زینب یہ کیا ہوا؟ آواز دی، بھیا میں چھوٹی تھی، اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، ایک مرتبہ ہوا چلی، میری ردا میرے بازوؤں سے سرک گئی، میری ردا سرک گئی. بابا نے بڑھ کے میرے بازوؤں کا بوسہ لے لیا. جو بوسہ لیا تو میں نے پوچھا، بابا یہ بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا، اے بیٹی زینب، ایک دن وہ آئے گا جب ان بازوؤں میں رسم بندھے گی. عزیزو علم بلند ہوگا. عباس کا ماتم ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں کہ عباس، میں سوچتی تھی میرے بابا نے جو کہا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر اس دنیا میں کسی کا ایک بھائی ہوتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف نظر اٹھا لے. ارے میرے تو 18 بھائی ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ارے میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں ارے کس کی مجال ہے کہ رسن باندھے. اے عباس، لیکن اب تم جا رہے ہو بھیا، مجھے یقین ہو گیا. بس عزیزو عباس چلے، مشکیزے کو لیا، ترائی میں پہنچے. ارے ترائی میں جا کے مشکیزے کو ڈالا. مشکیزہ بہت سوکھا تھا، دیر لگی کہ بھرے. ارے مشکیزہ عباس نے بھرا، لے کے چلے. ارے چلتے چلتے عزیزو وہ منزل آئی، دایاں بازو قلم ہوا، آگے بڑھے، بایاں بازو قلم ہوا. عزیزو عباس یہ چاہتے ہیں سکینہ تک پانی پہنچ جائے. اسی اسنا میں ایک تیر چلا، مشک کا پانی بہا. عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. یہی وہ منزل ہے، سر پہ گرد لگا. ارے عباس، زمین کربلا پر حسین نے آواز دی، الان ان کا سر ازاری آگی. اے بھیا، تمہارا
تمہارے مرنے نے میری